اور عزیز طلبہ، دارالعلوم کے دو بنیادی شعبے ہیں، ایک تعلیمات اور دوسرا دارالاقامہ، جس کا مقصد صحیح تربیت کرنا اور طالب علم کی زندگی کو صاف اور ستھری بنانا ہے۔ دونوں حضرات نے، آپ حضرات پورے سال دارالعلوم میں رہیں گے، کس طرح رہیں، زندگی کو کیسا بنائیں، کس طرح تعلیم حاصل کریں، تعلیم میں کس طرح اپنے آپ کو کھپائیں، ان تمام چیزوں کے اوپر روشنی ڈالی گئی جو آپ کی زندگی کو بنانے والی ہے اور یہاں آنے کے مقصد کو پوری کرنے والی ہے۔ آپ حضرات اس چیز کو جانتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ ایک طبقہ ساری دنیا میں ایسا ہے جس کی نظر میں، آنکھ میں کانٹے کی طرح ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کو دہشت گردی کا مذہب بتاتے ہیں۔ اسلام ان مدارس عربیہ میں پڑھایا جاتا ہے، لہذا مدرسوں کو دہشت گردی کا مرکز بتاتے ہیں۔ میں اور آپ پڑھتے ہیں، اپنی زندگی کو مدارس میں لگاتے ہیں، ہمیں دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ کسی ایک ملک کی بات نہیں ہے، ساری دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے جو اس بات کو سوچتا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پنپ رہا ہو۔ کسی بھی مذہب کو آپ لے لیجئے، مذہب اپنے بنیادی اصولوں کے اوپر چل رہا ہو، اپنی بنیادی کتاب جس کو کہتے ہیں اس کتاب کو اپنی زندگی میں اتارے ہوئے ہو، آپ کو کوئی مذہب نہیں ملے گا۔ اگر ہے تو اسلام ہے۔ آپ اگر چراغ لے کر دنیا میں ڈھونڈیں کہ آپ کو کہیں تورات، انجیل، زبور کا حافظ مل جائے، ساری دنیا میں گھوم لیجئے، آپ کو کہیں کوئی حافظ نہیں مل پائے گا۔ صرف ایک کتاب قرآن اللہ کی ایسی کتاب ہے جس کو امت نے پکڑ رکھا ہے۔ 2، 4، 10,000، 10,000، لاکھ، 10 لاکھ نہیں، کروڑوں کی تعداد کے اندر اس کتاب کے حافظ، اس کی صورتوں کے حافظ آپ کو دنیا کے اندر ملیں گے۔ یہ چیز لوگوں کے دل و دماغ میں چبھتی ہے، اس کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں لوگ۔ مدارس اسلامیہ اس کی بنیاد ہے۔ آج آپ دنیا میں کہیں چلے جائیے، کسی ملک میں چلے جائیے، آپ کو بالواسطہ یا بلا واسطہ
دارالعلوم دیوبند کے فضلا ملیں گے تو بیٹھے ہوئے قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. میں نے افریقہ کے جنگلات کے اندر دیکھا ہے جن لوگوں کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، جنگلوں میں جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے بچوں کو لیے ہوئے قرآن پڑھا رہے ہیں. میں نے کہا قرآن سناؤ، تو میں بلا مبالغہ کہتا ہوں کہ میرے بچے اتنا بہترین قرآن نہیں پڑھتے جتنا بہترین قرآن وہ پڑھتے تھے. جہاں مدرسہ بناتے ہیں اس سے 100-200 گز کے فاصلے کے اوپر عیسائی مشنری اپنا مرکز بنا دیتی ہے. ان کے پاس پیسہ بے پناہ پیسہ ہے. اسلام چل کیسے رہا ہے، پھیل کیسے رہا ہے، زندہ کیسے ہے اسلام، یہ دنیا کے سامنے ایک مسئلہ ہے. ہمارے ملک میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے بس میں قانونی اعتبار سے نہیں ہے کہ وہ مدارس اسلامیہ جو کسی بھی گورنمنٹ سے کبھی بھی انہوں نے 2 پیسے بھی نہیں لیے ہیں، دستور ہند کے اعتبار سے ان مدارس کو بند نہیں کر سکتے. ان کا تعلق گورنمنٹ سے کچھ ہے ہی نہیں، اور اگر ذرا بھی تعلق ہے تو انہوں نے بند کر دیا ان کو. ہندوستان کے اندر آپ نے سنا ہوگا آسام کے اندر مدارس کو بند کر دیا گیا، صرف یہی بنیاد تھی کہ وہ گورنمنٹ سے امداد لیتے تھے. یو پی کے اندر بھی وہ چیز چل رہی ہے اور وہ چیز چلے گی اور چلتی رہے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گورنمنٹ سے لے اور اپنے مذہب کا کام کرے؟ یہ نہیں ہوگا. اس کے باوجود کہ پروپیگنڈا یہ ہے، اس چیز کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھا جائے گا کہ آپ یا آپ کے ماں باپ باوجود کہ آپ اپنی جوانی میں عصری تعلیم کو پڑھ کر آپ بہتر سے بہتر ملازمت اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ کے ماں باپ آپ کو یا آپ خود دنیا کی ان تمام نعمتوں کو چھوڑ کر صرف اپنے دین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کرنے کے لیے آتے ہیں. بہت بڑی چیز ہے. اس نعمت کو ساری دنیا اس سے خطرہ محسوس کر رہی ہے. آپ اس نعمت کو سمجھیے، اس کی اہمیت کو پہچانیے. آپ نے اپنے دین کے لیے یا آپ کے ماں باپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے کہ آپ کو دنیا کے اداروں سے الگ تھلگ کر کے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ کے سینے کے اندر حدیث و قرآن ہو جو بنیاد ہے اسلام کی، آپ کو دیوبند میں بھیجا ہے. آپ اپنی زندگی کو برباد نہ کریں. طلبہ کی ایک جماعت ہے جو اس اہمیت کو محسوس نہیں کرتی اور ان کی طرف اشارہ کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو ہر طرف سے سمیٹ کر آئے ہیں تو اپنی زندگی کو کام میں لگائیں، اپنے آپ کو مکمل حصول علم کے لیے آمادہ کر لیں، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اسباق میں حاضر ہوں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے، اور واہیات کاموں میں نہ لگیں. آج کی موجودہ صورتحال یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند
یہ چاہتا ہے کہ آپ پڑھیں. طرح طرح کے قوانین بنائے جا رہے ہیں اسی لیے کہ آپ پڑھیں اور محنت کریں. دارالعلوم سر سے پیر تک اس پر لگا ہوا ہے کہ آپ کسی طرح پڑھ لیں. قوانین صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہیں، اساتذہ کے لیے بھی قوانین ہیں، اور وہ اسی لیے ہیں تاکہ ان کا وقت زیادہ سے زیادہ آپ کی تعلیم کے لیے لگے. اساتذہ آئیں گے، صبح صبح آپ کو اٹھایا کریں گے، آوازیں دیں گے تاکہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. حاضری غیر حاضری کا قانون ہے، کیا سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں. اور جب آپ پکڑے جائیں گے تو آپ کہاں کہاں فون کرتے ہیں، اپنی ماں باپ کے پاس، اپنے یار دوستوں کے پاس، کون آپ سے کیا کہہ رہا ہے، کیسی بات ہے. ہر چیز گورنمنٹ کی CID کے پاس ہے. آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیا معنی لے رہے ہیں، وہ جو بات چاہیں گے اپنے معنی کے اندر پہنچائیں گے اور آپ کو پکڑ کر کے جیل میں بند کر دیں گے. آپ نہ کریں یہ سنبھال کر. آج تو صورتحال یہ ہے، اخبارات میں پڑھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے اسکولوں میں اساتذہ سے کہہ دیا گیا کہ آپ موبائل اپنی جیب میں رکھ کر کے نہیں لائیں گے. طالب علم کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ اس لیے میں یا دارالاقامہ یا تعلیمات آپ سے کہتا ہے تو یہ آپ کی فلاح و بہبود کے لیے. جب پھنس جائے گا آدمی کوئی، ہم کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتے، مدرسہ کوئی مدد نہیں کر پائے گا. آتے ہیں تو ہمارے سامنے پکڑ کر کے لے جاتے ہیں، ہم پابند ہیں. وہ اگر یہ کہیں کہ صاحب یہ طالب علم ہمیں درکار ہے آپ بلائیے، تو اہتمام بھی منع نہیں کر سکتا. اس لیے آپ یہ مت کیجیے ایسا کام کرنا کہ جو خود آپ کے اپنی بربادی اور آپ کی مرضی سے آپ کی بربادی ہو، بہت تباہی کی چیز. ایسا مت کیجیے. جماعت کی پابندی کیجیے، وقت کے اوپر اٹھیے، ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھیے، سیر و تفریح سے بچیے اور غیر حاضری سے بہت بچیے. اس کے اوپر اساتذہ کی نظر ہوگی. میرے خیال میں کل سے چلا جائے گا رجسٹر درسگاہوں کے اندر. آپ ہر استاذ کی درسگاہ میں وقت کے اوپر پہنچے تاکہ آپ کی غیر حاضری نہ ہو. اور اگر آپ کو خدا نے خوش قسمت بنایا ہے اور آپ آج یہ تہیا کر کے جائیں کہ سال بھر میں آپ کی ایک بھی غیر حاضری نہیں ہوئی، یہ تو بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اور ایسے خوش نصیب لڑکے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جن کو دارالعلوم انعام دیتا ہے. وہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے سال بھر کے اندر کوئی غیر حاضری نہیں کی. آپ حضرات کو اس روش کو اختیار کرنا چاہیے. اللہ آپ کو طالب علم، سچا طالب علم بنائے اور اچھے روش پر چلنے والا طالب علم بنائے. آپ کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں اور آپ کامیاب ہوں. میں جو بات کہتا ہوں یہ ایک حقیقت ہے. آپ کے اندر کتنے وہ لوگ بھی ہوں گے جو گورنمنٹ کے لوگ ہوں گے اور وہ سنتے ہوں گے اور خدا جانے جا جا کر کے کیا کیا لگائیں گے اور سنائیں گے. کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ایک بڑی کھلی ہوئی بات ہے. دنیا کو ہم